حمد و صلات کے بعد تمام معزز محترم حاضرین گرامی و شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج کی اس بابرکت محفل میں ہم سب حاضر ہیں، اور آج کی محفل کی نسبت سید الاولیاء، زبدۃ الاتقیاء، سراج السالکین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہم حضرت کے تذکرے میں جو کچھ سنیں، اللہ ہمیں سیکھ کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ قرآن پاک میں ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد کروائیں، اللہ کے ایام کا ذکر کریں، ان کے سامنے اللہ کے ایام بیان کریں۔ یہ آیت کا حصہ ہے جو سورہ ابراہیم میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ انہیں اللہ کے ایام یاد دلائیں۔ تمام شارحین نے، خصوصاً اصول تفسیر کے علماء نے یہاں پر یہ بات بیان کی کہ ہر وہ دن جس دن اللہ کی کوئی نعمت اتری، وہ بھی اللہ کا یوم کہلاتا ہے، اور جس دن کوئی عذاب آ گیا، کوئی آزمائش ہو گئی، وہ بھی اللہ کا یوم، اللہ کا دن کہلایا۔ یعنی اللہ کی آزمائش اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ان کے سامنے کیجئے، اور پھر آگے چل کے یہ بات فرمائی گئی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی، انکار کیا، تو میری گرفت سخت ہوگی، میری گرفت سخت ہوگی۔ اللہ کے یوم کا ذکر کرنا، اللہ کے ایام کا ذکر کرنا، جس دن کوئی نعمت ہو، فرمایا نبیوں کی آمد بھی اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کے طفیل امت کو ہدایت عطا فرمائی، اپنی معرفت عطا فرمائی، اپنی رحمت انہیں عطا فرمائی۔ انہی ایام میں سے ایک یوم اولیاء کرام کا دن بھی ہے، جسے ہم عرس کا دن کہتے ہیں۔ عرس کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ ہمارے یہاں لفظ سنیوں میں، اہل سنت میں جاری ہے، بزرگوں کا عرس، عرس حضرت خواجہ خواجگان، عرس غوث پاک۔ یہ عرس کیا ہے؟ عرس عربی میں شادی کے دن یا خوشی کے دن کو کہا جاتا ہے عربی میں۔ اسی سے عربی میں جو دلہن ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عروسہ، اور جو دلہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عریس۔ اسی سے انگلش میں جو لفظ نکلتا ہے برائڈ، دلہا دلہن۔ اب اس چیز کو جب سمجھ گئے تو بزرگوں کے ایام، خصوصاً ان کے وصال کے دن کو اہل سنت میں عرس کا دن، شادی یا خوشی کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور یہاں سے ہم سیرت سید غوث پاک رحمہ اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت اہم عنوان ہے۔ ایک حدیث مبارک جو مشکات، بخاری اور دیگر کئی کتابوں میں موجود ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، اور اس کا
ایک حصہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو کافر کی جب روح نکالنے فرشتے آتے ہیں تو انتہائی سختی سے، ایسے کہ جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹوں پہ ڈال کر کھینچا جائے۔ جب وہ کھینچا جائے تو اس کے تار ذرے ذرے ہو جائیں اور اس کپڑے پر شدت کا اثر ہوگا۔ اسی طرح کسی کافر کی روح کو جب نکالا جاتا ہے تو اس کے انگ انگ روئے روئیں کو تکلیف اور اذیت دی جاتی ہے شدت کے ساتھ، جس کا احساس بظاہر ہمیں نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک الگ عالم ہے، ہم الگ عالم میں جی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حدیث کا فرمان ہے کہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے ایسے جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جائے۔ پھر دونوں کے بارے میں تفصیل ہے کہ جب کافر کی روح نکالی جاتی ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جب لے جایا جاتا ہے تو اس کے کفر کی وجہ سے اس کی روح بدبودار ہوتی ہے، جس جگہ سے گزرتی ہے وہ جگہ بدبودار ہو جاتی ہے، فرشتے اس کی روح سے اذیت محسوس کرتے ہیں اس کی بدبو سے، اسے آسمانوں میں لے جایا جاتا ہے، جس جگہ سے گزرتا ہے اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے وہاں بدبو پھیل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم سے اس کی روح کو بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر زمین میں مارا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی قبر اور اس کے بعد زمین کی تہوں میں اسے داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک کافر کا معاملہ ہے۔ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کی روح نکالی گئی تو اسے سبز کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے، اس کی روح سے خوشبو نکل رہی ہوتی ہے، وہ جس آسمان سے گزرتا ہے تو اس آسمان کے فرشتے روتے ہیں، کیوں کہ یہ وہ نیک آدمی تھا، جب دنیا میں عمل کرتا تھا تو اس کے اعمال اس آسمان سے ہوتے ہوئے جاتے تھے، اب وہ اعمال یہاں سے ہوتے ہوئے نہیں جا سکیں گے تو ان اعمال کے سبب فرشتے اس کے لیے روتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ روح کا آسمانوں تک جاتا ہے اور پھر جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہ خوشبودار اور معطر ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اسے اس مرحوم کی قبر تک واپس لایا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے اب منکر نکیر کا سوال شروع ہوتا۔ منکر نکیر سے سوالات ہوتے ہیں اور منکر نکیر پھر اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ جب منکر نکیر سوال جواب کرتے ہیں اور وہ اپنے سوالوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ جواب دے دیتا ہے من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے بخاری میں اور دیگر کتابوں میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ جب وہ جواب دے دیتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اے بندہ مومن اب تو سو جا، تو کامیاب ہو گیا، تو آرام کر، اور ایسے جیسے کہ دلہن سوتی ہے۔ دلہن کا سونا اس خاتون کی زندگی کا آج ایک نیا موڑ ہے، نئی زندگی ہے، اس کے لیے نیا بچھونا ہے، نیا لباس ہے، خوشبو ہے، خوشیاں ہیں، گویا ادھر اسے دلہن نہیں بنایا جا رہا بلکہ تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی خوشحالی، نئے لباس، نئے ماحول، نئے ساز و سامان سے، کہ یہ بندہ مومن جو دنیا میں تکلیفیں یا دنیا کی آزمائشوں سے ہوتا ہوا اپنا ایمان سلامت لے آیا، آج اس نے سوالوں کے جواب دے کے کامیابی حاصل کر لی تو اللہ آج اسے خوشبودار لباس عطا فرما رہا ہے، خوشبودار بچھونا عطا فرما رہا ہے،
جنت کی کھڑکی کھل گئی، اسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور وہ سو جا کے جملے سے، دلہن کی تشبیہ سے اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ تجھے دوبارہ اٹھنا ہے، اور پھر اللہ کی وہ نعمت جو آخرت میں اللہ نے رکھی ہے وہ مزید اسے عطا کی جائے گی۔ اب یہ جو لفظ ہے نم کا نومت العروس، اسی سے لفظ نکلا عرس، کہ صالحین امت وہ ہیں، اولیاء وہ ہیں کہ جو اپنے اپنے سوالات میں کامیاب بھی ہو گئے، اور آج اللہ نے انہیں اپنی قبروں میں، اپنے مزارات کے اندر جنتی لباس بدل دیے ہیں، ان کے جنتی بچھونے عطا فرما دیے ہیں، انہیں جنتی خوشبوئیں اور ہوائیں عطا فرما دی ہیں۔ تو یہ ہے عرس سے بزرگوں کا تصور کہ یہ عرس کا لفظ کہاں سے آیا۔ ہر بندہ مومن جو اپنا ایمان سلامت لے گیا، کامیاب ہو گیا، فرشتوں کی طرف سے اسے یہ صدا ملے گی کہ تو اس طرح سو کہ جیسے دلہن، یعنی ساری خوشیاں تجھے آج مل گئیں۔ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی سیرت میں یہ آتا ہے، سنیے گا، بہت ہی اہم، کہ جب فرشتے یہاں پہنچے تو بیان کرنے والے ہیں آپ کے صاحبزادے سیدنا عبد الوہاب بن سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اور حیات المعظم اور دیگر کئی کتابوں کے اندر اس بات کو درج کیا کہ جب وہ فرشتے وہاں پہنچے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے مراقبے کے بعد پوچھا کہ ابا حضور منکر نکیر کا کیا ہوا؟ فرمایا جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا، وہ مجھ سے سوال کرتے اس سے قبل میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جب ہم دنیا میں آئے تو تم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا رب کریم تو اپنا نائب دنیا میں ایسے کو بنا رہا ہے کہ جو دنیا میں فساد کرے گا، تم نے اپنے آپ کو ہم پر ترجیح دی، تم نے اپنی تسبیحات کو ہماری تسبیحات پر ترجیح دی۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ سورہ بقرہ پہلا پارہ اور تیسرا رکوع ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اے اللہ، تو ایسے کو دنیا میں نائب بنا رہا جو فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہم ہیں نا تیری تسبیح اور تقدیس کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اے فرشتے تم نہیں جانتے۔ تو مجھے یہ سوال کا جواب دو کہ تم نے جو اس وقت کہا تھا، تم نے جو اپنے آپ کو ترجیح دی تھی، آج یہ بتاؤ کہ وہ کیوں دی تھی؟ اب یہ جو روایت ہے یہ آپ کے صاحبزادے بیان کر رہے ہیں اور اس عالم کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کا ہمیں نہیں معلوم۔ ہم صرف اس روایت پر اعتماد کر کے کہتے ہیں کہ سیدی غوث پاک رحمہ اللہ سوالات میں تو کامیاب ہوئے بلکہ منکر نکیر کو سوالات پر کھڑا کر دیا۔ تو ان فرشتوں کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اپنے ساتھیوں سے پوچھا لیکن کوئی جواب نہ دے سکا، تو پھر رب عز و جل کی جانب سے انہیں حکم ہوا کہ جاؤ اور جا کر تم ان سے معذرت خواہ ہو۔ معذرت خواہ ہو مراد یہ ہے کہ حضرت آدم کے ذریعے اس اولاد پر اعتراض ہے جو کہ خون بہا رہا ہے، جیسے آج دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن وہ اعتراض تھا جرنل، مطلق، ہر ایک پر۔
اور وہ اعتراض ہر ایک پہ نہیں آتا، بلکہ اللہ کے بہت بندے ہیں جن کی روحانیت فرشتوں سے افضل ہے، فرشتے ان کے خادم ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امی آیا کرتے تھے تو بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور جبریل امی ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں مسجد نبوی میں آئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا اور دیکھتے ہیں کہ وہ آ کر حضور کے جیسے اتحیات میں بیٹھے ہیں گھٹنوں شریف سے اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے بالکل ادب کے ساتھ، اور اب سوال کر رہے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے بھی دو زانوں ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے کتنے ہی افضل ہوں، لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ایسی اولادوں کو، ایسے نبیوں اور ولیوں کو بھیجا کہ فرشتے درجے میں کم اور اللہ نے ان کے درجے زیادہ رکھے ہیں۔ تو وہ اعتراض ان کا جرنل تھا جو سارے افراد پر صادق نہیں آتا، تو بالآخر وہ معذرت خواہ ہوئے۔ یہاں سے سیدی غوث پاک رحمہ اللہ نے جب کامیابی کا زینہ طے کیا تو رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب کریم میں چاہتا ہوں کہ میرے مریدین میں قیامت تک جو بھی انتقال کرے تو اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا۔ سبحان اللہ۔ آئیے حضرت، جزاک اللہ، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں سیدی غوث پاک رحمہ اللہ کی سیرت کہ آج دنیا جہاں میں عرس کا نام یا عرس منایا جا رہا ہے، بیسیکلی عنوان یہ ہے کہ جو اپنا ایمان سلامت لے گیا، وہ اپنی قبر میں منکر نکیر کے سوالات میں کامیاب ہو گیا، تو اسے فرشتے اس طرح آرام کا کہتے ہیں کہ تو ایسے سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے۔ تو ان بزرگوں کے لیے آج یہ خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے اس درجے میں نکال کر اس درجے میں پہنچایا، اور یہاں تو ان کی کامیابی تھی ہی تھی، بلکہ اللہ نے انہیں وہاں بھی کامیابی عطا فرمائی، وہاں بھی کامیابی عطا فرمائی۔ اب وہ آیت جو ابھی قاری صاحب نے پڑھی اس کے ساتھ جوڑ لیجئے، الا الا، عربی میں یہ لفظ الا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، باخبر کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، بغور سنو، اس چیز کو سمجھ لو، باخبر ہو جاؤ، الا لوگوں سنو، ان اولیاء اللہ، بے شک یقیناً اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کس چیز کا نہیں، غمگین کیوں نہیں ہوں گے؟ انہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دنیا میں جو کامیابی ملی، جو انہیں روحانیت ملی، تو دنیا میں وہ کسی کا خوف نہیں رکھتے۔ کل قیامت میں وہ کامیاب ہو جائیں گے تو سب جب لوگ تھر تھرا رہے ہوں گے، اللہ انہیں امن اور سکون عطا فرمائے گا، انہیں سکون عطا فرمائے گا۔ احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ جب محشر کا دن ہوگا، کئی لوگ کوئی پسینوں میں گھٹنوں تک، کوئی سینوں تک، اور کوئی پسینوں میں غوطہ زن ہوگا، ایسے میں
7 افراد ایسے ہوں گے اللہ قیامت کے روز انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو 7 افراد ہوں گے، وہ صالحین ہوں گے، وہ مختلف کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، اور یہ صالحین امت ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ کل بروز محشر یہ جو صالحین امت ہوں گے اللہ انہیں نور کا ممبر ہوگا اس پر فائز فرمائے گا، بٹھائے گا۔ انبیاء علیہ السلام ان کے میناروں کو دیکھیں گے تو رشک فرمائیں گے کہ یہ کون ہیں، یہ کون ہیں؟ تو بتایا جائے گا یہ نبی نہیں ہیں بلکہ صالحین امت ہیں، اولیاء خدا ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ آج اللہ نے انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا، عزت دی ہے، ان کی شان بڑھائی ہے۔ اب ان تمام ولیوں میں ان تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر جب ہم سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے ہیں تو آپ ان تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ جس طرح مومن کو کہا جا رہا ہے نم کا نوم دل عروس، تو آپ کو بدرجہ اولا جنتی نعمتوں سے نوازا گیا۔ جس طرح عام درجے کے ولیوں کو نور کے ممبر پر فائز کیا جائے گا، تو آپ سید الاولیاء کے بارے میں سوچیں کہ اللہ انہیں کتنی شان اور عظمت عطا فرمائے۔ حضرت سیدی غوث پاک رحمہ اللہ بہت بڑی شان و عظمت رکھتے ہیں، لیکن بعض لوگ نہ سمجھ لوگ ان بزرگوں کے بارے میں اپنے نظریے کو اچھا نہیں رکھتے۔ تو اصل ان ولیوں سے دشمنی نہیں بلکہ یہ اللہ کے دوستوں سے دشمنی ہے۔ ان کے بارے میں بدگوئیاں ہیں اور اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اللہ کے دوستوں کے بارے میں بدظنی، بد عقیدگی یا برے قول کہے جائیں۔ ایک حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، معروف حدیث ہے۔ اس کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وہ اس سے دشمنی رکھے گا، وہ بیسیکلی اس سے نہیں رکھ رہا بلکہ مجھ سے رکھ رہا، اور میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آج دیکھیے ایک پلمبر انجینئر کس طرح اپنی زبان درازی کیا کرتا تھا، آج اللہ نے اسے کیسے رسوا کیا۔ آج وہ کل کو ان بزرگوں کے اوپر اعتراضات کیا کرتا تھا، بلاؤ اپنے، بلاؤ اپنے، بلاؤ اپنے، تو آج وہ بھی جو دعوے لگاتا تھا آج ان کو بلائے۔ آج وہ بھی تو کسی وکیل، کسی سپرڈینٹ اور کسی اور کا سہارا لے رہا ہے، تو اس نے عام مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ صادر کر دیا، سب کو کافر اور مشرک قرار دے دیا۔ تو آج آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہو، آپ پر بھی تو کفر کا فتویٰ صادر ہو جانا چاہیے۔ یہی بات میں نے جمعۃ المبارک میں کل عرض کی تھی۔ سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک کرامت کو بیان کر کے کہ آپ نے مردوں کو جلایا، مردوں کو زندہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ شرکیہ بات ہے، یہ کفریہ بات ہے، مردوں کو زندہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہم نے کہا بالکل اللہ کا کام ہے، لیکن اگر اللہ اپنے بندے کو یہ توفیق دے دے تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر یہ قباحت ہو اور پھر بھی اس کو کفر کہا جائے تو پھر سیدنا عیسیٰ بھی تو اللہ کے بندے ہی ہیں نا، خدا تو نہیں ہے۔ وہ قرآن میں ان کے لفظ اللہ نے
بیان فرمائیں، وہ کہتے ہیں احیی الموتى باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ وہ باقاعدہ اپنے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن آخر میں جو لفظ ہے وہ عقیدے کی وضاحت کر دیتا ہے، باذن اللہ، باذن اللہ۔ تو ہم بھی تو سید غوث پاک کے لیے یہی کہتے ہیں کہ آپ نے مردوں کو ٹھوکر ماری اور کہا قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، قم باذن اللہ۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ نظریہ سمجھ میں آ گیا، تو پھر بیان کرنے والے کو چاہیے کہ وہ علم کی خیانت نہ کرے۔ لیکن آج کے زمانے میں خیانت کرنے والوں کی کثرت ہے اور امانت داروں کی کمی ہے۔ الغرض سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے وہ ولی ہیں، وہ صالح امت ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف سے آپ کی عزت مزید نظر آتی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو پھر ایک منادی فرشتے کو عالم ملکوت میں، یعنی فرشتوں کے عالم میں بھیج کر یہ صدا لگواتا ہے کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے اہل سما تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے، پھر اسی منادی کو کہا جاتا ہے جاؤ اہل زمین میں اعلان کر دو۔ وہ اہل زمین میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے زمین والو تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو ان کی محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ کیا غوث پاک کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے؟ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ حضرت سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور پسندیدہ جو ہو پھر اس کے نقش قدم پہ چلو، پھر اس کے پیچھے چلو، اس کی بات مانو، اس کی باتوں کو ایکسیپٹ کرو، اس کے ساتھ چلو، تو جو جس کے ساتھ ہوگا کل قیامت میں اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی اصلاح ہی بات ضرور عرض کروں گا، یہ نفس پر چوٹ تو ہوگی لیکن حقیقت ضرور ہے۔ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ انتہائی عبادت گزار اور شریعت کے تابعدار تھے۔ آپ کی زندگی پوری شریعت پہ عمل درآمد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیا آج ہم ان کے نام لیوا شریعت مطہرہ پہ عمل کر رہے ہیں؟ نہیں، آج ہم ان کے نام لیوا صرف فاتحہ اور لنگر تک محدود ہو گئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غوث پاک کا حق ادا کر دیا، 11ویں شریف کی محفل کی، حق ادا ہو گیا، لنگر کھایا، حق ادا ہو گیا، ہر سال فاتحہ پڑھی، حق ادا ہو گیا۔ اور اب ایک نیا ٹرینڈ چلا، ہر سال 11ویں شریف نے اپنے مزار شریف پہ جانا ہے، اور پھر پورے سال شریعت پہ عمل درآمد کہاں ہے؟ بڑے بڑے لنگر کرنے والے بھی دھوکہ اپنے بزنس میں دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور اسی طرح سارے برے کام کر رہے ہیں، اور آخر میں ہم تو قادری ہیں۔ ہم ان کا نام لیتے ہیں لیکن ان کے کہنے پہ عمل درآمد نہیں کرتے، ان کی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، بڑے ذوق سے ان کا تذکرہ سنتے ہیں، بڑے ذوق سے ان کی محفل کرتے ہیں، لیکن محفل والے کی بات کو تسلیم کرنے کو راضی نہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلا ہی جو اظہار اپنی قرابت کا کیا وہ سچ کا تھا۔ پورا ڈاکو اور اس کی جماعت جو ہے وہ پوری
تائب ہو گئی. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ نہیں ہے. ہم سچ سے دور ہیں، ہم سچ سے دور ہیں. ہم اپنے اخلاق اور کردار میں انتہائی کم درجے کے ہیں. اخلاقیات گری ہوئی ہے. جب چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں بے عزت کر دیتے ہیں، اس کی عزت تار تار کر دیتے ہیں. اپنے غضب کے مارے حقیقت سے بھی دور ہو جاتے ہیں. جو جس بات کا اہل نہیں اس سے زیادہ اسے سنا دیتے ہیں، اس پہ ظلم اور زیادتی کر جاتے ہیں. یہ تو ہمارے غوث پاک رحمہ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ نہیں تھا، یہ تو ان کا طریقہ نہیں تھا. وہ تو انتہائی نرم، انتہائی ملنسار، با اخلاق، حتیٰ کہ چھوٹوں پہ بچوں تک شفقت و مہربانی کرنے والے تھے. وہ اپنے در سے لوگوں کو کھلانے والے تھے. آج تک ان کا فیض جاری ہے، آج تک ان کا فیض جاری ہے. وہ صاحب علم تھے، وہ علم والے تھے. آج ہم علم سے دور ہیں. اور یہ تو عام عوام الناس کی بات چل رہی تھی. اب ذرا خاصم خاص خصوصی ان خانقاہوں کو دیکھیے جو پیر تو ہیں لیکن پیر کی کوئی شرط اس میں نہیں پائی جا رہی. سب سے پہلی شرط ہے کسی بھی شخص کو پیر اور رہنما بننے کی کہ اسے شریعت مطہرہ کا علم ہو. کتنے ہی آج پیر خانے ہیں کہ جہاں کوئی نہ حافظ، نہ عالم، نہ دین کی بنیادی تعلیمات، بلکہ اگر ان سے قرآن سنا جائے تو انتہائی غلط مجہول قرآن پڑھتے ہیں اور بعضوں کو پڑھنا ہی نہیں آتا. مسئلے اور فقہیات کا تو دور دور تک عطا پتہ نہیں. سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ کے فرامین میں ہے، فرمایا تفقہ ثم اعتزل، پہلے دین سیکھ پھر گوشہ نشینی اختیار کر. پہلے دین سیکھ پھر گوشہ نشینی اختیار کر. آج دیکھیے کہ دینداری ان لوگوں سے دور دور ہے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. پیر خانوں کے بیٹے صاحبزادگان، یہ لمبی لمبی زلفیں، داڑیاں غائب، پجامے لمبے لمبے، ٹھاٹ باٹ، ابا کی گدی پہ گدی نشین ہیں. دین کا انہیں کہیں نہیں معلوم. اور ہمارے جیسے سیدھے سادے لوگ اس کی بھی ہاتھ پاؤں چومنے میں لگے ہوئے. بھائی شریعت مطہرہ خاندانی نہیں ہے، خاندانی نہیں ہے یہ چیز. جو جس چیز کا اہل ہو اسے اتنا دیا جائے. دین متین خاندان سے تعلق نہیں رکھتا. ہمارے تو سردار حضرت بلال حبشی ہیں، خاندان ان کا افریقن تھا، مالدار نہیں تھے، دنیا کے اعتبار سے کوئی سرداری حاصل نہیں تھی، لیکن رسول اللہ کے پکے غلام تھے، شریعت کے تابع دار تھے، عمل درآمد کرنے والے فرد تھے. حضور فرماتے ہیں او بلال کیا کرتے ہو، تمہارے قدموں کی آہٹ ہم جنت میں سن رہے ہیں. اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز محترم وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو. آج دوسری بات جو ہمارے معاشرے میں خرابی کی صورت میں پائی جا رہی ہے، لوگ دیندار لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور ان دنیا دار پیر خانوں کے لوگوں کو لوگ عزتیں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک حافظ ہے، ایک عالم ہے،
ایک دیندار آدمی ہے، اگر وہ بیٹھا ہو، لوگ مسجد کے منتظمین، عام عوام الناس اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہی، لیکن اگر کوئی دنیا دار چلا آئے تو 10 ادھر کھڑے ہیں، 10 ادھر کھڑے ہیں، 10 ادھر کھڑے، تو اس کا مطلب ہم نے اپنا فوکس دنیا کو کر لیا، ہمارے پیش نظر یہ رہ گیا، یہ غلط راستہ ہے۔ ہاں اگر وہ واقعی دیندار ہے، واقعی صالح ہے، تو وہ ہمارا تاج، ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ لیکن جو آج جاری ہے سلسلہ کہ چاہے اس میں کچھ ہو یا نہ ہو، بس وہ ایک پیر کا بیٹا ہے تو اسے ہم نے سب کچھ کرنا ہے، نہیں۔ آج بڑا اس حوالے سے اہل سنت میں زوال کا وقت ہے، ہر ایک نہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے گھرانے بنائے کہ بڑوں نے تربیت کی، چھوٹوں نے تربیت لی، وہ بھی قابل عزت ہے، کئی ایسے گھرانے ہیں الحمدللہ، لیکن جو ہمارے یہاں رسماً چل رہی ہے، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، میری بات آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، جو آج چل رہا ہے یہ درست عمل اہل سنت میں نہیں ہونا چاہیے۔ غوث پاک کا نام لیا جا رہا ہے، قادری خان کا، ارے قادری خان کا ہے تو قادریت سے تو پوچھو، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں تفقہ ثم اعتزل، پہلے دین سیکھ پھر گوشہ نشینی اختیار کر۔ اب تو گوشہ نشینی ہے ہی نہیں، تصوف بنیاد تھی دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی طرف لگاؤ، اب پیر خانہ الٹ ہو گیا، اب دنیا سے لگاؤ اور گوشہ نشینی کو بھگاؤ، اپوزٹ ہو گیا۔ میں نے پہلے کہا کہ میں کچھ باتیں کر رہا ہوں ہیں چوٹ والی، لیکن حقیقت پر مبنی ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں تھا جو آج چل رہا ہے، کئی ایک ناچ گانوں میں مبتلا ہیں، کئی ایک عیاشیوں میں مبتلا ہیں، اور جہاں جہاں علم کی کمی ہے لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز، ہمارے یہاں اہل سنت میں خصوصی اللہ پہ بھروسہ کم اور پھونکوں پہ زیادہ ہو گیا ہے، اس سے تعویذ لے آؤ، اس سے پھونک کروا لو، اس سے یہ کروا لو۔ ارے بھائی کسی نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو، وہ 2 پھونک مارے گا، کوئی ایک صحیح ہو گیا، خدا کا کرنا ہے، صحیح ہو گیا۔ اب جناب والا پوری قوم اسی کے پیچھے چلے جا رہی ہے، یہ نہیں دیکھ رہی کہ وہ شریعت کی پابندی نہیں کرتا، وہ نمازی نہیں ہے، وہ دین کا پابند نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ آج یہ بھی صورتحال ہے، میں اپنی فیلڈ کی بتا رہا ہوں، جب ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے علماء کی جماعت کے اندر جب ہم پڑھنے، امامت کرنے، خطابت کرنے، لوگوں کی اصلاح کے لیے مدرسہ پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، تو کچھ ساتھی ہمارے نکل رہے ہیں فیلڈ سے۔ کیوں بھائی؟ لوگ عزت نہیں کر رہے، نہ ان کو اکرام دے رہے ہیں، جاہلوں کو مال و دولت دیا جا رہا ہے، انہیں عزت دی جا رہی ہے، جو صاحب حق ہے اسے حق نہیں دیا جا رہا۔ پھر کیا کر رہے ہو؟ بولا ہم بھی تعویذات شروع کر رہے ہیں، لو ہم نے بھی ایک خانقاہ اور کھول لی، اب سنیے لطیفہ حقیقت پہ مبنی۔ ہم کبھی کبھی بزرگوں کے مزارات پہ جانا تو حضرت سید قطب عالم شاہ بخاری علیہ رحمہ کے مزار شریف پہ اتوار کو گئے، فاتحہ پڑھی، واپسی آئے تو کسی جگہ ناشتہ کر، تو اتفاق ہے کہ ہمارے تھے پرانے جاننے والے، وہ وہاں موجود تھے، ملے جلے، بھائی کہاں ہیں آپ؟ بولا بس یار کچھ کر رہے ہیں۔ میں کیا کر رہے ہیں؟ بولے پہلے پڑھاتے تھے، یہ تھا وہ تھا، تنخواہ تھی 10,000 15,000، نہ گزارا نہ کچھ، الگ سننا پڑتا ہے الگ، ہم نے یہ سب چھوڑ دیا اور اب ہم نے شروع کر دیا ہے تعویذات کا کام۔ اچھا جی اب کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ جمشید ٹاؤن میں 3 منزلہ گھر خرید لیا ہے۔ کیا نقصان ہوا؟ ایک عالم دین جو لوگوں کو پڑھانے والا تھا،
جو دین سکھانے والا تھا، جو حقدار تھا کہ اس کو عزت دی جائے، جب نہیں دی گئی تو پھر اس نے بھی دوسرا راستہ اختیار کرنا۔ وہ خود تو نہیں بہکا، گمراہ نہیں ہوا، بددین نہیں ہوا، لیکن اس نے کام کیا کیا کہ اسے بھی تو دنیا میں رہنا ہے، اسے بھی تو دنیا میں رہنا ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ نہیں سوچئے گا آج مفتی صاحب نے اپنے لیے کچھ نہیں، میں اہل سنت میں ہونے والی بے اعتدالی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے حافظ قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، اور آپ ایک پورے ادارے، جہاں آج مزار شریف ہے، کسی زمانے کے اندر یہ ایک بہت بڑا جامعہ نظامیہ تھا، یہ آپ کے استاد محترم نے آپ کو دیا، آپ نے اسے وسیع اور عریض جگہ پر قائم کیا۔ ہزاروں طلبہ دور دراز سے آپ سے درس حدیث پڑھنے آیا کرتے تھے، آپ سے فتویٰ لینے آیا کرتے تھے۔ کبھی وہ اپنے آپ کو اس طور پر پیش نہیں کرتے تھے، ہمیشہ وہ دین کا مبلغ بناتے تھے، تبلیغ فرماتے تھے، تعلیم دیتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتے تھے۔ اور یہی عنوان میں نے کل جمعے میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ کی تبلیغ سے پورا قبیلہ کرد مسلمان ہوا، اور اسی قبیلے کا فرزند حضرت صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کو فتح کیا تھا۔ تو آج ضرورت اسی امر کی ہے، اپنے آپ کو بیدار کیجئے، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بلند کیجئے، صحیح اور غلط میں امتیاز کیجئے، اور علماء سے جڑیے، دیندار لوگوں سے جڑیے، کسی فراڈیے کے ہاتھ میں مت چلے جائیے گا۔ یہ ان بزرگوں کا نام لے کر امت کو مزید گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، نہیں۔ ہاں، یہ جو روحانی بیماری ہیں ان کا علاج قرآن و حدیث میں ہے۔ دعائیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، با طہارت رہیں، با وضو رہیں، دیکھیے آپ کو کوئی انشاءاللہ روحانی بیماری نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ آپ روزانہ صبح حضور کی دعا پڑھیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، صبح پڑھیے، شام پڑھیے۔ جو صبح پڑھ لے شام تک اللہ ہر آزمائش سے اسے محفوظ فرمائے گا، جو شام پڑھ لے تو صبح تک اللہ محفوظ فرمائے گا۔ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ کہف 16ویں پارے کے اندر 15ویں سے چلتی ہے، 16ویں پہ جا کے ختم ہوتی ہے، آپ اس کا اہتمام کیجئے۔ پورے ہفتے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آپ دعائیں پڑھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن اور حسین کو پڑھ کر یہ دم فرمایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ اللہ، جو تیری مخلوق میں جس کا بھی جو شر ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس ہر ایک مخلوق کے شر سے۔ سورہ فلق پڑھیے، سورہ ناس پڑھیے، اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ اپنے بچوں پہ خود پڑھ کر دم کیجئے اور ادھر ادھر نہ جائیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیے، ہر روز پانی میں 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور پانی پی لے۔ فاتحہ ہر بیماری کی شفا، رزق کی کشادگی کا سبب، کھولنے والی۔ اپنے گھروں میں دم کیجئے، انشاءاللہ یہ ساری جو خرابیاں ہیں یہ سب دور ہو جائیں گی۔ یہ خرابی بیماری آتی اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر روحانیت ختم ہے تو بیماری اندر داخل ہو رہی۔ جب وہ بھری بھی ہوگی، روحانیت موجود ہوگی، قرآن موجود ہوگا، تو کسی اور بیماری کو آنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ ایک پیالہ ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے، پانی سے بھرا ہوا اور ڈالو گے تو وہ اندر نہیں جائے گا، لیکن خالی ہوگا تو غلط ہو صحیح ہو وہ سارا اندر چلا جائے گا۔ بس اسی چیز کو پیش نظر رکھیے۔ آخر میں حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک حکایت پہ ختم کروں گا۔ حکایت بہت ہی نفیس ہے، اور حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی میں ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ایک آدمی تھا، اور وہ انتہائی ضدی،
حجت بازی کرنے والا، آپ اسے سمجھائیں نہ سمجھے۔ چلتے 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 ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ان ہڈیوں کو زندہ کریں۔ انہوں نے اسے ترغیب دلائی کہ تو اس مردہ کو زندہ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ مردہ جو تیرے اندر پڑا ہوا ہے اسے زندہ کر۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جو تیرا نفس مردہ پڑا ہے اسے زندہ کر، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جا، لیکن وہ بضد حجت بازی، اس کا وتیرہ، اس کا طریقہ نہ مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ پر وحی آئی کہ اس کا کہا ہوا پورا کریں۔ ادھر حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اسے کہا قم باذن اللہ، کھڑے ہو جا اللہ کے اذن سے۔ لمحہ لگا وہ ہڈیاں ایک بہت طاقتور شیر میں تبدیل ہو گئی، یعنی وہ ہڈیاں شیر کی تھیں، اور وہ جیسے ہی بیدار ہوا اس نے فوراً اسی شخص کو قتل کر ڈالا، اس کے دماغ کو چیر دیا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اس شیر سے کہا کہ تو نے اس کو مار تو دیا لیکن کھایا نہیں، اس کا خون پیا نہیں۔ فرمایا، آپ نے جب فرمایا تو اس نے عرض کی کہ میرا رزق ختم ہو چکا، میرا رزق ختم ہو چکا، لیکن جو اللہ کی نہیں مانتا، اللہ والوں کی عزت نہیں کرتا، تو پھر وہی معجزہ اس کی ہلاکت کا سبب بھی بنتا۔ کچھ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ بعض لوگ ان اللہ والوں کے خلاف جاتے ہیں، یہ خلاف جانا خود ان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب ہوتا ہے۔ پھر وہ شیر مر گیا، حکایت ختم ہو گئی۔ سبق یہ نکلا کہ جو اللہ کی نعمت ملی ہوئی ہے اس کی قدر کرو، اس کے اندر اس کے خلاف نہ جاؤ، ضد میں نہ پڑو، اور صالحین کے ساتھ جڑ کر اپنی زندگی کو اچھا کرو، اور جو اندر نفس مردار پڑا ہوا ہے اسے زندہ کرو، اسے بیدار کرو۔ تو سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس وہ تھی کہ کئی مردہ ضمیر یہاں آ کر زندہ ضمیر بن گئے، کئی گناہوں میں لت پت لوگ یہاں آ کے صالحین بن گئے۔ آپ کے در پر آ کر چوری بھی کرنے والے لوگ اپنی چوری سے توبہ کر کے صالحین کے فہرست میں شامل ہو گئے، چوروں کو ابدال بنایا۔ سبحان اللہ، یہ سب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض ہے، اور آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی منسوب یہ آج محفل حضرت والا کی جہاں سیرت، کردار، آپ کے مقام کا اظہار بیان کرنے کے لیے تھی، وہیں ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں رب کریم خالص جو بھی کچھ ہوا تیری رضا کے لیے، ہمیں تو توفیق عطا فرما اپنی رضا کے لیے۔ کوئی کسی سے کچھ نہیں چاہیے دنیاوی، اللہ تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی مقام دینے والا ہے، کسی سے دنیا کی کوئی طلب نہیں، اللہ تو ہی ہماری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، تو ہی کر دے، تو ہی کر دے۔ اور حضرت شیخ کے طفیل ہمیں دنیا میں بھی آسودہ رکھ، ہماری آخرت بھی بھلی فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔